جو مدد پہ میں نے کافی کام کیا. ہاں جی. وہاں پہ یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی تنظیم, بہت کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی 1-2% جاتی ہیں وہاں پہ, وہ بھی کچھ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان لوگوں کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب وہاں پہ جس طرح یہ گورنمنٹ کا سسٹم شروع ہوا ہیلپ کا, ہاں جی, ان لوگوں کے پاس ایس ایم ایس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار پروسیجر کیا ہے. اس طرح سے رجسٹریشن کرا, وہ لوگ اپنے نام پہ سم نہیں نکلوا سکتے عثمان بھائی. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, دیکھیں ہر بندہ, کچھ لوگ ہیں دیہات میں جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو باہر سے پڑھ کے گئے ہیں, یا جنہیں آئیڈیا ہے تھوڑا بہت, لیکن اکثر جو ہے انہیں نہیں آئیڈیا, وہ نہیں لے سکتے. آپ حکومت کو وہ ایس ایم ایس نہیں کر سکتے جی, وہ ثانیہ صاحبہ کو ایس ایم ایس نہیں کر سکتے, وہ خان صاحب کو ایس ایم ایس نہیں کر سکتے. ان کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین طریقہ تھا. آپ کی یونین کونسلز, آپ کی بلدیہ کس مرض کا علاج ہے, کس لیے آپ ان کو پال رہے ہیں. ٹائیگر فورس بنی ہے, اچھی چیز ہے, یوتھ کام آئے گی, لیکن اس سے پہلے جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو تو یوز کریں. بالکل. آپ کچھ خبریں آ رہی ہیں, شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں, کہ یوتھ فورس کی جو شرٹیں جو پرنٹ ہو رہی ہیں اس پہ کتنا خرچہ ہے. یہ ساری چیزیں یہی اگر آپ یونین کونسلز کے عملے کو دیتے جی, آپ جو نمبرداری سسٹم ہے ہمارا دیہات کا, ان کو دیتے, ایک تو ان کو پتہ ہے کیونکہ عرصے سے لوگ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن عمر وہاں پہ بھی لوگوں کی کمپلینز آتی ہیں نا, مطمئن نہیں ہوتی وہاں کے ایریا کے لوگ کہ بھئی ہمارے تک چیزیں نہیں پہنچے گی, تو غیر سیاسی لوگ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گے. غیر سیاسی جو اس میں یوتھ فورس میں آئے ہیں وہ غیر سیاسی نہیں ہیں. جی, یوتھ فورس میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ غیر سیاسی نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں, یہ جیسے آپ ذکر کریں نمبردار ہیں یا وہاں کے لوگ ہیں, تو لوگوں کو یہ کمپلینس بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم تک نہیں پہنچے گا, تو شاید اس لیے انہوں نے ٹائیگر فورس کو بنایا کہ چلیں یہ تمام لوگوں کو ہی راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے, ہیلپ کر دیں گے, آسانی ہو جائے گی. آئی ہوپ سو ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو, ایسا ہماری تو خواہش ہے ایسا ہو, لیکن ایسا نظر نہیں آتا. کیونکہ وبا دیکھیں اب اگلے کچھ دنوں میں جس طرح کی انٹرنیشنل ادارے جو خبریں دے رہے ہیں, ورلڈ بینک دے رہا ہے, جو یو این او بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں جو آپ کا سینٹرل جو ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا یا یہ جو افغانستان, پاکستان اور انڈیا ہے, ان میں وبا شدت اختیار کرنے جا رہی ہے. جی, ابھی تک آپ کو پتا ہے ہم اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے کرونا سے لڑ رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں. ہمارے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, یہ ایک پہلو ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کا امیون سسٹم بھی بہترین ہے. کئی لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ آپ 24 گھنٹے کے بعد کرتے ہیں وہ پوزیٹیو, وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. ہاں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے, آپ فائٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اب میرا جو کئی ایسے لوگ جانے والے ہیں جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کس قسم کے بیکٹیریا سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کرونا سے لڑنا ان سے مشکل نہیں ہے, ان کے لیے مشکل نہیں. ٹھیک ہو کیا عمر, جیسے احساس پروگرام آ گیا 12,000 والا, آپ دیکھ رہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ رجسٹریشن کرانا مشکل ہو گیا, یہ ہو گیا. وہاں پہ کل ہی نیوز میں دیکھ رہے تھے کافی لوگ خوش بھی نظر آ رہے تھے کہ ہاں ان تک پیسے بھی پہنچ رہے ہیں, آسانی سے بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے, پنکھے بھی چل رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جس حد تک کر سکتی تھی یا کر رہی ہے وہ ہمیں ہیلپ کریے, کہیں نہ کہیں مسائل ہمارے آپس میں ہی آ رہے, ہماری کمیونٹی میں آ رہے, ہم لوگ ہی ایک دوسرے کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہو رہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم ثابت نہیں ہو رہے, لیکن کچھ چیزیں انہیں دیکھنی چاہیے تھی. ہمارا لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے کہ لوگ گھروں میں محدود رہیں. بالکل. آپ لائنیں لگوا رہے ہیں, آپ نے دیکھی ویڈیوز, خواتین کو کس طرح دھکے دیے جا رہے ہیں, پولیس کس طرح مار رہی ہے. اچھا کام ہے, اچھا کام ہے, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. آپ دیکھیں آپ نہیں آئی نو آپ کرٹیسائز نہیں کرے, آپ میں ہم تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے آپ نے کیا بات کرنی. میں نے اب جب ہم تین لوگوں کو یہ پتا ہے نا کہ میں اس آرگنائزیشن میں آ گئی ہوں اور مجھے یہاں سے راشن مل جائے گا, تو پھر ہمیں تھوڑا صبر ہونا چاہیے کہ ہم ڈسٹینس رکھیں. اب گورنمنٹ آ کے ان کو یہ تو نہیں کرے گی, اگر وہ لوگ بہت اکٹھے ہو جائیں گے تو پولیس تو مجبور ہو جائے گی نا پھر ان کو مارنے پہ اور پیچھے کرنے میں کہ خدا را تھوڑا ڈسٹینس رکھیے. کورونا کیا آلریڈی اتنا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے میں مسائل زیادہ ہیں؟ ہمارے مسائل اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں جی, لیکن اس کا طریقہ کار کس نے طے کرنا تھا؟ حکومت نے کرنا تھا نا. دیکھیں ایس ایم ایس آپ نے کر دیا, وہ گھر بیٹھے اس کو میسج چلو کر دیا. اب اگلا بھی ایک پروسیس ہونا چاہیے تھا کہ اسی گھر بیٹھے ہوئے بندے کو وہی مل جاتا. اب ان لوگوں کو وہاں باہر اکٹھا کرے ہی نا, ان لوگوں کو دھکے دے ہی نا, لائنوں میں کھڑا کرے ہی نا. ٹھیک ہو گیا, لیکن عمر کی جو سچویشن ہے اس میں نا ہم تمام لوگوں کو مل جل کے نا کام کرنا ہوگا. اس میں ہم بالکل
تمام چیزیں اپنی گورنمنٹ پہ اپنی سرکار پہ نہیں چھوڑ سکتے اور تمام چیزیں ہی ہم لوگ اپنی عوام پہ نہیں چھوڑ سکتے. اس میں ہم لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خود خیال رکھنا پڑے گا. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کوئی ہمیں یہ نہیں پتا کہ دشمن کہاں کھڑا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آ کے ہم پہ وار کر دے گا. اس پہ یہ ہوگا کہ ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لائنیں بنائی جا رہی ہے تو اس میں آپ ڈسٹینس رکھ لیجئے, صبر کا مظاہرہ کیجئے جو ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتے ہیں, جو کہ ہمیں بہت ہے ہی نہیں, ختم ہو چکا ہے. تو عثمان کیا کہیں گے, صبر نہیں دیکھنے میں آ رہا, افراتفری کا عالم ہو رہا ہے راشن کو لے کے, پیسوں کو لے کے. پہلے راشن کو لے کے کافی چیزیں نظر آ رہی تھی, اب احساس پروگرام کو دیکھ کے کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہی ہے کہ کچھ دیر پہلے جو بات ہوئی کہ ہم لوگ خود رسپانسیبل نہیں ہیں, ہر شخص کو خود رسپانسیبل ہونا چاہیے. جتنی ہماری قوم, اگر ہم ورلڈ کی رینکنگ میں دیکھیں کہ کمیونٹی سروس اور لوگوں کی خدمت اور یہ جو کرنے کے لیے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, یہاں پہ فلڈ آتا ہے, یہاں پہ زلزلہ آتا ہے, تو یہ قوم ایک کٹھی ہو جاتی ہے. اور اتنا ڈونیشن شاید کسی کنٹری میں نہیں ہوتا جتنا پاکستانیز کرتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جتنا ہمارے پاس ڈونیشن ہے, جتنے ہمارے ڈونیٹ کرنے والے لوگ ہیں, ایک بھی شخص بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی رہ رہا ہے تو کہیں پہ سوسائٹی کے اینڈ پہ فالٹ ہے کہ اس کا حق ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے. بالکل, میں نے بھی یہی کہا کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے. گورنمنٹ کی طرف سے جتنی ڈونیشن ہے, یہ راشن ہے, ایون کہ آپ یا میں یا آپ, ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کر لیں اور صرف ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ مجھے میرے گھر کے خاندان کے لوگوں کو صرف راشن دینا اور کسی کو نہیں دینا, تو میرا نہیں خیال 25% آسانی سے لوگوں کے گھروں میں راشن چلا جائے گا اور افراتفری کا عالم بھی نہیں ہوگا اور مار بھی نہیں ہوگی اس میں. عمر, جو کہ ہم پولیس افسران کو کہہ رہے ہیں, وہ لوگ اتنے مجبور ہیں, آپ دیکھیں نا کہ گھروں سے باہر ہے وہ لوگ, ان کو بھی ہم اتنا تنگ کر رہے ہیں بار بار, وہ بار بار ہمیں روک کے کہتے ہیں کہ خدارا گھروں میں چلے جائیے, آپ کا چلان ہو جائے گا. اب تو ہم چلان سے بھی ڈرے. کل ہی میں نے نیوز دیکھی, اس میں ایک خاتون سے پوچھا کہ بھئی آپ 3 لوگ بائک پہ بیٹھ کے کہاں جا رہے, تو وہ کہہ رہی میں گھر بیٹھ کے اتنی آوازار ہو گئی تھی, مجھے کرنے کو کچھ نہیں ملا, تو میں نے سوچا میں اپنی بہن سے ملا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ کیا کرے, اب ان کا اب کون آ کے ان کو بتائے گا کہ بی بی آپ نے گھر بیٹھنا ہے. مطلب اب تو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی اور کرونا نے ہمارا مائنڈ سیٹ اتنا چینج کر دی ہے کہ اگر وہ بہن سے ملنے کے لیے فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا سوشل ڈسٹینسنگ کی, آئی تھنک سو یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, فزیکل ڈسٹینسنگ ہے. سوشلی ہم لوگ قریب ہی ہیں, بالکل سوشل میڈیا کے تھرو, آن لائن میٹنگز. میرا خیال دنیا میں کوئی ایسی چیزیں جو نہیں رک رہی ہیں. ہم لوگ ہیں, ہماری آن لائن سب میٹنگز چل رہی ہیں. اگر آپ کسی فیملی اپنے ریلیٹیو سے بھی ملنا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو کال کریں اور سب ممبرز آپس میں بات کریں, تو میرا خیال ہے ایک اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اور بہت اچھے سے, بلکہ یہ کرونا جہاں پہ اتنی چیزیں پرابلم آ رہی ہیں, اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اتنا افسودہ ہیں ہم لوگ, اتنی ٹینشن میں, وہاں پہ کرونا کی وجہ سے پوزیٹیو چیزیں بھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں نا اپنے گھر کے لوگوں کا پتہ چل گیا کہ کون کیا کرتا ہے, کون کہاں کہاں کیا بات کرتا ہے. بڑا زبردست مجھے وہ لگ رہا تھا. عثمان, کسی نے لکھا تھا میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں تو مجھے یہ لوگ اچھے لگ رہے ہیں, مطلب یہ کافی اچھے لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ انٹرنیٹ کچھ دیر کے لیے بند ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ گھر والے بھی اچھے لوگ ہیں. ہاں مطلب یہ میں بڑا میرے کا کمال ہے ویسے. اچھا عثمان, اس میں مزید آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کورونا کا نا خوف بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگوں میں, لوگ اتنا ڈر گئے ہیں خدا نہ خواستہ کہ کچھ بھی آپ کو تھوڑا نارمل کف بھی ہوتی ہے یا گلا بھی خراب ہوتا ہے تو آپ میں نا خوف طاری ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے ہم لوگوں نے اپنے خوف کو کیسے کم کرنا, اور یہ جو پینک والا جو بٹن ہے یہ ہم نے کب دبانا ہے, کب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں اب ہمیں ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت ہے؟ ایکچولی پینک سچویشن کریٹ کرنے میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ ہے کہ ہم نے فالس انفارمیشنز اتنی سپریڈ کی ہیں. ہم سب لوگ ڈاکٹرز بن گئے, ہر بندے نے اپنا علاج بنا لیا ہے. کرونا کا علاج شاید وہ ریسرچرز کو نہیں ملا جو ہماری سوسائٹی میں ہر بندے نے کسی نے کوئی دیسی علاج بنا لیا ہے, تو اس کے بعد ہر بندے نے سمٹمز اپنے سے ایجاد کر لی ہیں. فالس سٹیٹمنٹس اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. اس فالس انفارمیشن کی وجہ سے, اس کے سپریڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ زیادہ پینک ہوئے ہیں. تو ہمیں اتنا ڈرنا نہیں چاہیے. جو بڑے تھوڑے سے جو ہے وہ سیکیورٹی میئرز ہیں, پریونشنز لینی چاہیے اور اس کے بعد فیملی کے ساتھ ٹائم انجوائے کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی پینک سچویشن ہوگی. بالکل. عمر کی بھی میں رائے لوں گی اس بارے پہ کہ جس طرح سے ہم پینک ہے, افراتفری کا عالم ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. وبا تو جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے اب آ چکی ہے, اب ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس آپشن. تو یہ افراتفری کی عالم جو ہے, یہ راشن کو لے کے, یہ پیسوں کو لے کے, یہ کرٹیسائز ہم کر رہے ہیں, ہر طرف سے ہر چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں, آپ کو 2-3 دن نا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو کوئی اور ایشو دے دیں. اچھا, اس کو کوئی پولیٹیکل ایشو دے دیں
یہ سارے سیاستدان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایشو نہیں یہ چینی کی جو آٹا چینی رپورٹ ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا کوئی اور کریٹ کر دیں ایشو. دیکھیں ایک دم کیسے آپ لاہور کی سڑکوں کو دیکھیں, جب شروع میں کرونا آیا میڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کی, بہت ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ہے, ہم کرتے ہیں ایک ریٹنگ کی دوڑ ہے, ہمیں مجبوری میں کرنا پڑتا ہے, ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یار یہ چیز ہم پیچھے نہ رہ جائیں, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. ایک ایون کچھ ایسے ادارے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو فگر دیں گے, آپ نے وہ چلانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے ادارے تھے انہوں نے اپنے رپورٹرز کے کہنے پہ نمبر انکریز کرتے گئے اور بعد میں ان کو واپس آنا پڑا. دیکھیں یہ غیر ذمہ داری ہے, بالکل فیلڈ چاہے ہماری ہو کسی کی بھی ہو, لیکن انہیں جہاں غیر ذمہ داری ہے ہمیں بتانا ہوگا, ٹھیک ہے, ہمیں ان کو روکنا ہوگا, ٹوکنا ہوگا کہ دیکھو یہاں سے آپ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس حوالے سے پیمرا کو چاہیے تھوڑا سا جو ادارے ہیں انہیں تھوڑا کام کرے, تھوڑا پیمرا تو الیکٹرانک میڈیا کو کر لے گا اور کافی حد تک صحیح فیکٹس اینڈ فگر بھی آ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ کون سا پیمرا آپ لاگو کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ جہاں پہ عثمان یا میں یا آپ اپنے فیکٹس اینڈ فگر ڈال رہے ہیں یا ہم اپنی احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں, وہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ زیادہ وہ سنسنی نہیں ہے, وہاں پہ ایک مزاح کی سچویشن ہے. ہم نے کرونا کو بھی اس کو نا جو میمز وغیرہ وہ بنا کے اس کو تھوڑا ایک لائٹر موڈ میں پیش کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی غلط ہے, ضرورت سے زیادہ ہم نے لائٹ لے لیا کرونا کو, وہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھو تو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا ہمیں, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایک فنی چیز آئی ہے ہمارے یہاں اور وہ گھوم پھر کے نکل جائے گی, یہی لگ رہا ہے ایسے بھی لگ رہا ہے, ایسے بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کس طرح سے ہم لوگ اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی لائٹر موڈ میں ہم باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ تھوڑی سچویشن بھی چینج ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس ہے, موجود ہے, یہ اس کی تعداد لوگوں میں زیادہ ہو رہی ہے, یہ منتقل ہو رہا ہے, یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. اگر آپ کو فلو ہے, کھانسی ہے یا تھوڑا سا فیور ہے تو خدارہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے, ماسک کا استعمال کر لیجئے. سب سے بہترین اگر ماسک نہیں مل رہا, آپ کپڑے گھر پہ ہوتے ہیں, آپ اس کو باندھ سکتے ہیں, اپنے منہ پہ سکارف کی طرح لے سکتے ہیں. اگر آپ باہر جا رہے ہیں, اگر آپ کو نہیں مل رہا, ماسک کے پیچھے بھی نہ بھاگیے. اگر گلوز ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو فل سلیوز پہنیے. گھر آ کے صابن سے اپنے ہاتھ ضرور دھوئیے. ہینڈ سینیٹائزر ان لوگوں کے لیے جو گھروں سے باہر ہیں, جن کے پاس پانی اس وقت موجود نہیں ہے. اگر پانی موجود ہے, صابن موجود ہے, تو سب سے بہتر ہے کہ آپ صابن کا استعمال کیجئے, ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کم کر دیجئے. ہاں اگر جیسے پولیس افسران ہیں, ڈاکٹرز ہیں یا ہم لوگ گھروں سے باہر ہیں تو ہمارے پاس پانی یا صابن اگر نہیں اویلیبل تو بہتر ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر لیجئے. اس کے علاوہ بار بار کہا جا رہا ہے گرم پانی کا استعمال کیجئے. یہ تو ہمیں شروع سے بچپن سے نانی دادی تمام لوگ کہتے تھے کہ ٹھنڈا پانی کا استعمال نہ کیجئے, بہتر ہے آپ کے اسٹمک کے لیے, آپ کے سسٹم کے لیے, آپ کے قوت مدافعت کے لیے, امیون سسٹم کے لیے, تو اس کا استعمال کیجئے. اسٹیم لے لیجئے. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے ہاں بار بار احتیاطی تدابیر جب بتائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان سے ڈسٹینس رکھیے. اپنی ڈسٹینس کیسے رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کف ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے, ماسک کا استعمال کر لیجئے تاکہ ان کو یہ وائرس نہ لگ جائے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو ایک کمرے میں ڈال دیجئے اور ان سے بات کرنا بند کر دیجئے, ان سے بات ہی نہ کیجئے, ان سے پوچھئے ہی نہ. ایسا نہیں ہے, آپ نے ان کا خیال بہت رکھنا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاتھ دھونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تمام لوگ ہاتھ دھو سکتے ہیں آسانی سے. اس طرح سے گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور بلا وجہ ڈاکٹرز کے پاس بھی مت جائیے, وہاں پہ بھی ہجوم اکٹھا مت کر دیجئے. راشن کا اگر کوئی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے تو ان کے لیے بھی آسانیاں ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ کچھ ٹیمز بنا لیجئے, کچھ لوگوں کو رات کے وقت دے دیجئے, دن میں دے دیجئے, ان کے گھروں کے باہر دے دیجئے تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے. تو عثمان سے بات کریں گے. عثمان, جیسے روٹری کلب ہمیشہ سے آگے رہتا ہے, کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی جنگ ہو, کوئی وار ہو یا کچھ بھی ہو, اس بار وائرس کو لے کے بھی کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. روٹری کلب کافی ہیلپ کر رہا ہے. کس طرح سے راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے؟ کیا ایک پورا پیکج بنایا جا رہا ہے؟ کتنے دنوں کا وہ راشن ہوتا ہے؟ 10 دن کا ہے, 5 دن کا ہے, کتنے دن کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ ان کو دے دیتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک بیگ میں 1 ماہ کا راشن ہو. 1 ماہ کا راشن ہو. ایک فیملی جس میں 5 سے 6 لوگ ہیں ان کا 30 ڈیز کا راشن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو ہمیں یہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے کرنی پڑیں گی. تو ایک تو راشن ڈسٹریبیوشن, اور راشن پہ بہت اور این جی اوز گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, انڈیویجولی لوگ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کسی این جی او سے, کسی پلیٹ فارم سے نہیں, انڈیویجولی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اپنے اون پہ. اور بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. مطلب اس طرح کی جو این جی اوز ہیں جن کے انٹرنیشنلی ایک ورتھ ہے, ان کو اویئرنیس کے میسیجز جو ہیں وہ دینے چاہیے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جیسے کہا کہ فالو کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارے فالوورز ہوتے ہیں,
تو فالو مطلب جس کی فین فالوئنگ اچھی ہے، جن لوگوں کی فین فالوئنگ بہت اچھی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے فالوورز کو اویئر کریں. اگر ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے اور اویئر نہیں کریں گے کہ اس وبا کو روکنا کیسے ہے تو کب تک ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ بالکل. ہم تو مطلب ایک ٹائم آ جائے گا جب ڈونرز بھی ختم ہو جائیں گے اس ملک کے اندر، تو ہمیں راشن ڈسٹریبیوٹ سے پہلے بھی سوسائٹی میں اویئرنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی طرح سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو بائی ورڈ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپس میں فیملی میں ایک دوسرے سے اس پہ بات کریں، اس ٹاپک پہ بات کریں کہ یار آپ نے ماسک نہیں پہنا، آپ باہر کیوں جا رہے ہیں. اس کے بعد فون پہ جب کسی سے بات ہوتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس سچویشن کے بعد مل لیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو ہم خود اپنے گھر سے پہلے یہ اویئرنس سٹارٹ اچھا کریں. عثمان، ہمارے میں نا کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا یار، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں لگے گا، اگر قسمت میں ہے تو وائرس لگ جائے گا، اگر قسمت میں نہیں ہے تو نہیں لگے گا. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قسمت میں ہوگا تو لگ جائے گا؟ بہت بڑی جہالت ہے یہ تو. ایسے ہی ہے کہ میں ٹرین کی پٹری پہ لیٹ جاؤں اور کہوں قسمت میں ہو گیا تو مر جاؤں گا، نہیں تو بچ جاؤں گا. تو یہ تو بڑی جہالت ہے. ایک چیز ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور وہ بچنا جو ہے وہ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ وبا سے کیسے بچا جاتا ہے، اور اس ایریے سے نہ باہر نکلا جائے نہ اس ایریے میں جایا جائے. تو جب یہ بیماری شروع ہوئی تھی، اگر ہم اپنے مذہب کی اس چیز کو لے لیتے اور ٹریولنگ سٹاپ کر دیتے اس ایریے میں، تو شاید آج یہ پوری دنیا میں نہ پھیلتی. بالکل ایسا ہی ہے. یا وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.